لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ اور ایک خاص بات، اپنے آپ پر جبر کیجئے، فورس کیجئے اپنے آپ پر، نہیں مجھے تو کرنا ہی ہے، میں انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیں، میرا یہ جملہ بھی آپ ہمیشہ کے لیے اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیجئے، کوئی بھی کام خود پر بھروسہ کر کے نہیں، خدا پر بھروسہ کر کے کیجئے۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں کر لوں گا، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میرے رب نے چاہا تو میں کر لوں گا انشاءاللہ، تو اللہ کرم فرما دے گا۔ اسے ذہن کے اندر رکھیں۔ تو خود پر جبر کیجئے۔ جیسے بھی درسگاہ کے اندر میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، تانے بھی جو ہے نا کام کر جاتے ہیں، طنز بھی کام کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ پڑھائی کر رہا ہے اور اس کے اندر بالکل توجہ اس کی تعلیم کی طرف نہیں ہے اور پریشان ہے اور جو ہے وہ کند ذہن ہے یا ٹائم پاس کرتا ہے، اور استاد نے کہہ دیا تو زندگی میں کامیاب نہیں ہو، تو کیا پڑھ کے دکھائے گا؟ اور اس نے کہا اب تو میں پڑھ کر کے دکھاؤں گا۔ تو یہ طنز کام کر جاتا ہے، اور آدمی تو اپنے اوپر جبر کریں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے کون سا فارمولہ اپنائیں؟ اب فارمولہ میں آپ کو سمجھا دوں، ابھی اور فوراً۔ کون سا فارمولہ؟ ہاں، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں ناؤ اور نیور، کیا ایسا کچھ کہتے ہیں پتہ نہیں، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ایسا کوئی جملہ ہے شاید، یعنی ابھی ہی کر لو، فوراً، یہ بعد میں نہیں۔ آپ نے ابھی اور فوراً جو ہے نا اس پر عمل کیا نا، تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اور چند چیزیں میں آپ کی گوش گزار کر دوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر اپنی منزل کا تعین کریں۔ اپنی منزل کا کیا، آپ کو بننا کیا ہے؟ بننا کیا ہے؟ آپ جب اپنی منزل کا تعین کریں گے نا، تو آپ اس راستے پر چلیں گے، اس فیلڈ کے اندر محنت کریں گے، اور بے منزل کا اگر مسافر ہو، جیسا کہ آج مسلمان ہیں، ان کی کوئی منزل ہی نہیں، وہ ایسی زندگی کاٹے کھارے پھرے۔ ابھی یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ محلے کے اندر جو ہے وہ اگر مداری آ کر کھڑا ہو جائے، 500 آدمی جمع ہو جائیں گے فوراً، کوئی ٹائم کی اہمیت ہی نہیں ہے ان کے نزدیک۔ وجہ کیا ہے کہ بے منزل کے مسافر ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے گزشتہ نشست کے اندر ایک مثال دی تھی، اس مثال کو پھر آج میں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 2 ٹنکیاں، یاد ہے نا مثال آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ ایک میں سوراخ ہو اور ایک میں جو ہے وہ نل لگا ہوا ہو، دونوں بھری ہوئی ٹنکیاں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس میں سوراخ ہے اس میں سے پانی رس رہا ہے، اور جس ٹنکی میں نل لگا ہوا ہے وہ آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں تب اسے کھولیں اور پانی کا استعمال کریں، اور جس میں سوراخ ہے اس کو آپ بند بھی نہیں کر سکتے، وہ پانی رس رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے کس ٹنکی کے پانی کا استعمال آپ کریں گے؟ جس ٹنکی سے پانی گر رہا ہے۔ تو وقت کو بھی اسی طریقے سے سمجھیں اور مال کو بھی اسی طریقے سے سمجھیں۔ میں آپ کو سمجھا دوں، وقت ایسی چیز ہے جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے، اور مال ایسی چیز ہے جو آپ کے قبضے میں ہے۔ آپ اگر 2 روپیہ خرچ کرنا چاہیں تو ہی 2 روپیہ خرچ کر سکتے ہیں، اگر آپ کو نہیں خرچ کرنا تو آپ نہیں خرچ کر سکتے۔ تو آپ وقت تو، مال تو اپنا سیو کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی پوزیشن ایسی ہے کہ اسے نہ بند کر سکتے ہیں، نہ روک سکتے ہیں، نہ بچا سکتے ہیں۔ تو آپ اس وقت کو اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں۔ اگر مال خرچ کر کے بھی وقت کی حفاظت ہو سکتی ہو، یعنی وقت کی قدر ہو سکتی ہو، تو وقت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت جو چلا جاتا ہے پلٹ کر کبھی آنے والا نہیں ہے، تو وقت کی بھرپور قدر کریں۔ یہ ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے، ہمارے قبضے میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی رفتار سے گزر ہی رہا ہے، اور گیا ہوا وقت پھر پلٹ کر کے کبھی نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک اور چیز جو ذہن کے اندر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طریقے سے فرما دیا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، تو ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی سمجھتے ہوئے نیکی کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور اس میں ٹال مٹول سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہماری سانس جتنی ہے، جس دن اس کی کاؤنٹنگ تک مکمل ہو جائے گی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور دنیا میں آج عمل ہے، حساب نہیں۔ قیامت میں حساب ہوگا، عمل نہیں۔ اور آپ کے اندر ایک احساس ہونا چاہیے، اگر وہ احساس آپ کے اندر پیدا نہیں ہوا تو آپ اور ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور وہ احساس ہے پوری دنیا میں اس وقت امت مسلمہ کے زوال کا۔ کوئی ایسا قومی کارنامہ، ملی کارنامہ مسلمانوں کی جانب سے منظر عام پر نظر نہیں آ رہا جو اس وقت انسانوں کی ضرورت کی تکمیل کر سکے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ وقت کی قدر کرتے ہوئے، اس کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر کچھ بننا ہے اور اگر کچھ آخرت کا توشہ تیار کرنا ہے یا گری ہوئی امت کو اٹھانے کا جذبہ ہے تو آپ ان چیزوں پر توجہ دیں گے، ورنہ یاد رکھیں زندگی سب کی کٹتی ہے، آپ کی ہماری بھی کٹ جائے گی، اور وقت ایسی تلوار ہے جو کاٹتی رہتی ہے، اور یہ گیا ہوا وقت پھر پلٹ کر کے نہیں آئے گا۔ ہمیں اپنے ٹائم کو سیو کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے، اور صحیح طور پر اس کے استعمال کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے اور اپنے وقت کی قدر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ وقت کی قدر کرو، وقت آپ کی قدر کرے گا۔ آپ اور ہم اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت ہماری قدر قطعی طور پر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ والوں کی راتوں کا بھی ذکر ہے، دن کا بھی ذکر ہے، تو آپ دیکھیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے۔ اور پھر ایک بہت عظیم آیت مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے الحمدللہ، کہ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام پڑھے رہو، ذکر کرتے رہو، لیتے رہو، یاد کرتے رہو، اور سب سے کٹ کر اس کے ہو جاؤ۔ آپ جانتے ہیں خاتون جنت کو بتول کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے بتول کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے کٹ کے خدا کی ہو گئی تھی، ان کا وقت خدا کی یاد میں گزرا کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے وقت کی قدر کریں اور دیکھیں کہ ہمارا کوئی وقت ویسٹ تو نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا۔ وہ قوم کامیاب ہوتی ہے جو قوم وقت کی قدر کرتی ہے اور با مقصد زندگی گزارتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔